السلام علیکم پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، دلکش پہاڑوں کے درمیان ایک خوشحال گاؤں واقع تھا۔ عید الاضحیٰ کا وقت قریب تھا۔ یہاں ایک خوبصورت چھوٹے سے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ احمد بھی رہتا تھا، جو 10 برس کا تھا، اور اس کی ایک چھوٹی بہن سامعہ تھی۔ ان کی امی برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ بچوں کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے ہم عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ نہیں امی، ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہاں آؤ، میں دونوں کو ایک دلچسپ کہانی سناؤں۔ بہت عرصہ پہلے سعودی عرب کے صحرا میں خدا تعالیٰ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے قیام میں غیر معمولی کوششیں کیں۔ ان کا ایک بہت معصوم اور پیارا بیٹا تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہوئے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا فرمائیں، آپ مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا ایک روز مینا کی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ اپنی تکلیف کو کم کر سکیں۔ دونوں باپ بیٹا جب قربانی پیش کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو خواب کو پہلے ہی پورا کر چکا ہے۔ جب تو نے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی بیابان وادی میں تنہا چھوڑا تھا، بیٹے کو ذبح کرنے کی جگہ اب اس عظیم الشان قربانی کی علامت کے طور پر ایک مینڈھا ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان قربانی کی یاد کو قائم کرتے ہوئے اسے حج کا رکن قرار دے دیا، اور اسی قربانی کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ امی، تو اس کا مطلب قربانی سے مراد جانوروں کو ذبح کرنا ہے؟ نہیں احمد، قربانی کا مطلب ایثار اور دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ تصور کرو، تم اپنا سب سے پسندیدہ کھلونا کسی ایسے بچے کو یہ سوچ کر دو کہ اسے اس کی تم سے زیادہ ضرورت ہے۔ کسی دوسرے کی مدد کرنے کے جذبے سے اور خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی من پسند چیز قربان کر دینا قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کو یاد کر کے اس سے نمونہ حاصل کریں۔ احمد، کیا تم جانتے ہو اس قربانی کے گوشت کو ہم اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور خاص طور پر ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ سے اپنی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ بھائی، جیسا امی جان نے کہا ہے اسی طرح ہم بھی اس سال اپنے غریب دوستوں کو کھلونے اور کپڑے دیں گے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ ہاں سامعہ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ہم انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔